اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل فی الحقیقت والمجاز، کل لفظ وضعہ واضع اللغہ بإزاء شیء فہو حقیقت اللہ ولو استعمل فی غیرہ یکون مجاز لا حقیقہ، ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ۔ اب سے پہلے لفظ کی تقسیم ہوئی باعتبار وضع، یعنی اس اعتبار سے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زائد معنی کے لیے۔ تو جو گفتگو گزری اب اس فصل سے پہلے وہ لفظی گفتگو تھی، لفظ کی قسموں کا بیان تھا اس اعتبار سے کہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا یا ایک سے زائد معنی کے لیے، سمجھ رہے؟ تو اس کو بارہا میں بیان کر چکا اور وہ بات گزر چکی، اس کو پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بھی جو گفتگو ہے وہ لفظی ہی گفتگو ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ آپ سمجھتے ہو، ذرا دھیان سے سنو۔ تمہارے دل میں کوئی ایک بات ہے، کسی دوسرے کو کیا خبر ہے؟ تم کسی کو کچھ بتائے نہیں، بولے نہیں، اپنے بازو والے کو، اپنے ساتھی کو، اور پھر اس سے دکھی بھی ہو کہ وہ ہماری مدد نہیں کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ پاؤں پیچھے رکھ بیٹا، سمجھ تو جب تم اپنے بازو والے کو نہیں بتائے، اب بتائے ہو نہیں اور تم دکھی ہو کہ وہ میری مدد نہیں کیا، تو یہ تمہاری حماقت ہے، ہر کوئی تم کو بیوقوف کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں کیا کچھ ہے دوسرے کو تو اس کی خبر نہیں ہے، مگر جب تمہارے دل میں جو کچھ ہے، ذرا دھیان سے سن، جو کچھ ہے اس کے لیے تم الفاظ لاؤ گے اور الفاظ لا کر کے بتاؤ گے تو دوسرے کو پتہ چلے گا کہ تمہارے دل میں ایسا کچھ ہے، تمہارے دماغ میں یہ کچھ چل رہا ہے، تم کو فلاں چیز چاہیے، تب تو سمجھ میں آئے گا، اس سے پہلے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ابھی تم نے مانا کہ کچھ الفاظ معنی کو بتاتے ہیں، جیسے تم نے اپنے ساتھی کو کہا کہ مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، تو اب تمہارے ساتھی کو بات سمجھ میں آئی، سمجھ رہے ہیں کہ اس شخص کو 100 روپے کی ضرورت ہے، کچھ کام ہے 100 روپے کا، یہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیسا سمجھ میں آیا؟ الفاظ ہی تو بتا رہے ہیں، مطلب الفاظ معنی کو بتاتے ہیں، یہی نا مطلب؟ ارے بول رہے پہ لو، الفاظ معنی کو یہی نا۔ اب الفاظ معنی کو کیوں بتاتے ہیں؟ ایک سوال، الفاظ معنی کو کیوں بتاتے ہیں؟ الفاظ معنی کو اس وجہ سے بتاتے ہیں، ذرا سمجھو، کہ الفاظ کی معنی کے لیے وضع ہوئی ہے۔ مثلا میں کہا گلاس لاؤ تو تم بکیٹ اٹھا کر کے نہیں لاؤ گے، اس طرح کی چیز جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی، اس طرح کی چیز لاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ گلاس ایسی ہی چیز کے لیے وضع کیا گیا، وہ چھوٹا سا برتن جس کو منہ میں لگا کر کے پانی پیتے ہیں، بولو با، اسی کے لیے وضع کیا گیا۔ تو لفظ گلاس کی اس چیز پر دلالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ واضح نے لفظ گلاس کو اس کے لیے وضع کیا ہے۔
بول رہے پلو؟ ہاں. بولا کرسی، تو کرسی کی ایک مخصوص بیٹھنے کی چیز پر دلالت ہوتی ہے. لفظ کرسی سے ایک مخصوص بیٹھنے کی چیز سمجھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ واضح نے لفظ کرسی کو اسی کے لیے وضع کیا ہے. بول با ہاں. تو یہاں پر کیا ہے؟ ایک لفظ ایسا ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، ایک لفظ ایسا ہے جس کو متعین کیا گیا ہے، ایک لفظ ایسا ہے جس کو خاص کیا گیا ہے. کس کے لیے؟ کسی معنی کے مقابلے میں خاص کیا گیا. بول رہے ہیں؟ کسی معنی کے مقابلے میں خاص کیا گیا. تو ایک تو لفظ ہوا جس کو خاص کیا گیا، ایک معنی ہے جس کے لیے اس کو خاص کیا گیا، اور ایک وہ ہے جس نے اس کو خاص کیا. کچھ سمجھ رہے ہیں میں کیا بول رہا ہوں؟ مثلا لفظ کرسی سے ایک مخصوص بیٹھنے کی چیز آپ سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی کے لیے خاص کیا گیا ہے، اسی کے لیے متعین کیا گیا. تو یہ لفظ کرسی لفظ موضوع ہے، اور جو معنی ہے مخصوص بیٹھنے کی چیز وہ موضوع لہو ہے. موضوع اور ایک واضح ہے وضع کرنے والے کہ کسی شخص نے اس لفظ کو اس کے لیے وضع کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آئے. اب اس تمہید کے بعد اصل گفتگو، اصل بحث میں آ جاؤ جو یہاں پر ہے. ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ کر، کوئی لفظ، ان باتوں کو اپنے سامنے میں رکھو، جس کا کسی معنی میں استعمال کیا گیا. ایک لفظ جس کا کسی معنی میں استعمال کیا گیا، تو لفظ کا استعمال جس معنی میں ہوا وہ دو حال سے خالی نہیں. بس اتنی سی بات سمجھ لو، گفتگو ختم ہو چکی. کسی بھی لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہوا، سمجھ رہے ہو؟ تو لفظ کا جس معنی میں استعمال ہوا ہے، آیا لفظ اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ آیا واضح نے اس لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کیا ہے، یا واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا؟ کیا بولا میں؟ کتنی سی بات بولا؟ ایک لفظ ایسا ہے جس کا آپ نے ایک معنی میں، سمجھ رہے ہو، استعمال کیا. تو لفظ جس کا کسی معنی میں استعمال ہوا، بات سمجھ رہے ہیں، یہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ واضح نے اس لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کیا ہوگا، یا واضح نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہ کیا. اگر اول ہے تو حقیقت ہے، اگر دوم ہے تو مجاز ہے. مثلا تمہارا یہ کہنا الاسد فی الغابہ، شیر جنگل میں ہے، تو لفظ اسد کا استعمال کیا تم نے کس معنی میں؟ پھاڑنے والا، ایک خاص پھاڑنے والا جانور جو ہے. تو اس لفظ کو ایک معنی میں استعمال کیا، اور واضح لغت نے لفظ اسد کو اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا. وضع کیا ہے؟ تو اب یہ لفظ اسد حیوان مفترس میں پھاڑنے والا جانور، اس میں حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ کا استعمال اس کے معنی موضوع لہو میں. بول رہے پلو؟ تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں، لفظ اپنے معنی حقیقت ہے. تو اسد بولے اور مراد لیے حیوان مفترس، تو لفظ اسد حیوان مفترس میں، بول رہے پلو؟ سمجھ گئے؟ اچھا، یہی جملہ تم بولے الاسد فی الحمام، یا یوں بولے الاسد یغسل فی الحمام. اسد غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، لفظ اسد لائے. اب یہاں پر اسد کو تم نے کس کے معنی میں استعمال کیا؟ پھاڑنے والے جانور؟ نہیں، بہادر مرد.
کس کے معنی میں؟ تو دیکھو یہی اسد ابھی اس سے پہلے بھی تم استعمال کیے تھے شیر کے معنی میں، تو وہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں تھا۔ ابھی پھر ایک بار تم اسد کا استعمال کیے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تمہاری مراد پھاڑنے والا جانور نہیں ہے، بہادر مرد ہے، تو یہاں بھی لفظ کا استعمال ایک معنی میں، وہاں بھی لفظ کا استعمال ایک معنی میں، مگر پہلی جگہ جو تم نے اسد کا لفظ استعمال کیا تھا وہ معنی موضوع لہو میں تھا، دوسری جگہ جو تم نے لفظ اسد کا استعمال کیا وہ معنی موضوع لہو میں نہیں ہے، معنی غیر موضوع لہو میں ہے۔ تو اسد کا استعمال حیوان مفترس میں حقیقت ہے، کیونکہ یہ لفظ کا استعمال معنی موضوع لہو میں ہے، اور اسد کا مثال کے طور پہ اسد کا استعمال بہادر مرد میں، یہ لفظ کا استعمال معنی غیر موضوع لہو میں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور لفظ کا استعمال معنی غیر موضوع لہو میں مجاز ہے، سمجھ گئے؟ بات ہو گئی ختم۔ اب جب کہ آپ سمجھ چکے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں، مجاز کسے کہتے ہیں، لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں حقیقت ہے، لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے غیر میں مجاز ہے، دونوں کے درمیان علاقہ کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ کیا جب بھی چاہو لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کر لو جہاں چاہو؟ نہیں، بلکہ وہیں استعمال کر سکتے ہو جہاں موضوع لہو اور غیر موضوع لہو میں کوئی خاص تعلق ہو، جیسے بہادر مرد اور شیر میں ایک خاص تعلق ہے، دونوں میں صفت شجاعت پائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ پائی جاتی ہے، تو بہرحال لفظ اپنے غیر موضوع لہو میں کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو حقیقت مجاز سمجھ گیا۔ اب ایک بات سنو، کیا جیسے کہ اسد ایک لفظ ہے، اس کا حقیقی معنی بھی ہے اور وہ ہے شیر، اور اس کا مجازی معنی بھی ہے اور وہ ہے بہادر مرد، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ایک حالت میں ایک لفظ سے اس کا معنی حقیقی بھی اور معنی مجازی بھی دونوں مراد لیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بیک وقت ایک لفظ سے اس کا حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجازی معنی بھی مراد ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک سوال۔ تو ہمارا یعنی احناف کا موقف یہ ہے کہ بیک وقت ایک لفظ سے، بیک وقت ایک وقت میں، بات سمجھ رہے ہیں؟ بیک وقت ایک لفظ سے اس کے دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، بلکہ دو معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی مراد ہوگا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حقیقت و مجاز سمجھا آپ نے۔ اس کے بعد اگلی بات میں کیا بولا؟ اگلی بات یہ بولا کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں اس کا معنی حقیقی اور معنی مجازی دونوں مراد نہیں لیا جا سکتا، تو الاسد فی الغابہ میں اسد سے حیوان مفترس مراد لیا جا چکا، تو اب اس سے اسی وقت میں، سمجھ رہے ہیں، بہادر مرد مراد نہیں لیا جا سکتا۔ الاسد فی الحمام، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر اسد سے بہادر مرد مراد لیا جا چکا، تو اب اسی جگہ، سمجھ رہے ہیں، اسی جگہ اس سے مراد پھاڑنے والا جانور یعنی شیر مراد، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں اس کا حقیقی اور مجازی معنی ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے، یا تو اس لفظ سے اس کا حقیقی معنی مراد ہوگا یا اس کا مجازی معنی مراد ہوگا، لیکن دونوں معنی، سمجھ رہے ہیں، دونوں معنی بیک وقت، دونوں معنی سمجھ رہے ہو، حقیقی اور مجازی، دونوں معنی بیک وقت ایک لفظ سے مراد نہیں لیے جا سکتے۔ تیسری بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اتنا دیکھو پھر آگے چلیں گے۔ فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل حقیقت اور مجاز کے بیان میں، حقیقت و مجاز سمجھ میں آیا؟ کہتے ہیں کل لفظ وضعہ واضع اللغہ بإیذاء شیء، ہر وہ لفظ جس لفظ کو واضع لغت نے، جس لفظ کو واضع لغت نے یا واضع شرع نے، اچھا اتنا ہی رہنے دو، جس لفظ کو واضع لغت نے کسی شے کے مقابل میں وضع کیا ہو،
ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو، جیسے ایک لفظ کرسی ہے، واضح نے اس کو وضع کیا ہے کہ نہیں کسی چیز کے مقابلے میں، کس چیز؟ ایک مخصوص بیٹھنے کی چیز کے مقابلے میں وضع کیا، تو اب یہ لفظ اس مخصوص چیز کے مقابلے میں کیا ہے؟ حقیقت۔ بولوا؟ تو ہر وہ لفظ جس کو واضح لغت نے کسی چیز کے مقابلے میں وضع کیا ہے فہو حقیقت لہ، تو وہ لفظ، سمجھ رہے ہیں، وہ لفظ حقیقت ہے اس شے کے لیے، وہ لفظ اس شے کے لیے حقیقت ہے، وہ لفظ یعنی وہ لفظ جس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ لفظ اس شے میں حقیقت ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے ہم چلیں۔ وہ لفظ جس چیز کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ لفظ اس چیز میں کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ بات کھلی ہے؟ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اگر وہی لفظ معنی موضوع لہو کے سوا میں استعمال ہوا، معنی کے علاوہ میں استعمال ہوا، تو وہ لفظ معنی موضوع لہو کے علاوہ میں حقیقت ہے۔ بولو، بول رہے وہ لفظ معنی موضوع لہو کے سوا میں مستعمل ہوا تو وہ لفظ اس معنی موضوع لہو کے سوا میں حقیقت ہے؟ ارے پلو نہیں رے، ایک دم الو ہے، دماغ کھا جاتا ہے۔ معنی موضوع لہو میں حقیقت ہے، غیر موضوع لہو میں مجاز ہے۔ اتنی دیر سے یہی سمجھا رہا ہوں۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر اس لفظ کو معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال کیا گیا یکون مجاز، تو لفظ غیر معنی موضوع لہو میں کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا۔ سمجھ گئے؟ غیر معنی موضوع لہو لا حقیقہ، غیر معنی موضوع لہو میں حقیقت نہیں ہوگا۔ سمجھ میں بات آئی؟ سمجھ گئے؟ ارے موضوع لہو میں حقیقت ہے، غیر موضوع لہو میں مجاز۔ الو اتنا بھی نہیں سمجھتے، دماغ بھیجا کھا جاتے ہو۔ ختم ہوئی دوسری بات۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدہ، حقیقت و مجاز کو پہچان لینے کے بعد کہ حقیقت کیا چیز ہے، مجاز کیا چیز ہے، اب اس کا حکم بتا رہے ہیں، اور حاصل یہ کہ ایک لفظ سے ایک وقت میں اس کا معنی حقیقی اور اس کا معنی مجازی دونوں مراد نہیں لیے جا سکتے، یا تو معنی حقیقی مراد ہوگا یا معنی مجازی مراد ہوگا، بیک وقت دونوں معنی مراد نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں ثم الحقیقت مع المجاز، پھر حقیقت مجاز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جمع نہیں ہو سکتے کا مطلب ایک ساتھ ایک لفظ سے ایک حالت میں دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ سمجھ میں آئی جمع نہ ہونے کا مطلب؟ ختم ہوئی۔ لہٰذا قلنا، اسی وجہ سے ہم قائل ہیں کہ حقیقت و مجاز کا حکم یہ ہے کہ ایک حالت میں، ٹھیک ہے، ایک حالت میں ایک لفظ سے دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، بیک وقت ایک لفظ سے دونوں معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں، اسی وجہ سے کہ ان دونوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، معنی حقیقی اور مجازی کا جمع ہونا جائز نہیں۔ تو اب ایک لفظ، سن لو بات ختم ہو گئی، اب ایک لفظ سے کسی ایک جملے میں اگر معنی مجازی مراد لیا جا چکا تو اب اسی لفظ سے اس جملے میں معنی حقیقی مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ معنی مجازی مراد لے چکے ہیں، اور اس سے معنی حقیقی بھی مراد اگر لو گے تو ایسی صورت میں کیا لازم آئے گا؟ ایک لفظ سے ایک حالت میں اس کا معنی حقیقی بھی مراد ہو اور معنی مجازی بھی مراد ہو، یہی لازم آئے گا، اور جو لازم آئے گا وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب تم نے الاسد فی الغابہ سے حیوان مفترس مراد لے لیا تو اب یہاں الاسد فی الغابہ میں اسد سے مراد بہادر مرد نہیں لے سکتے ہو، ہے کہ نہیں؟ کھلی ہوئی بات ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی قرآن اور حدیث میں کوئی لفظ آیا ہے، قرآن و حدیث میں کوئی لفظ آیا ہے اور اس لفظ سے ایک معنی مراد لے لیا گیا ہے، بس میں اس جملے میں ایک معنی مراد لے لیا گیا تو اسی جملے میں اس لفظ سے دوسرا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب یہی بات ایک حدیث میں دیکھو تو
اسی وجہ سے ہم قائل ہیں، اسی وجہ سے ہم احناف نے کہا، اسی وجہ سے سمجھ رہے ہو کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں کے جمع نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہوئے کہ لما ارید ما يدخل فی الصاع بقولہ علیہ السلام لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین۔ ایک بات سن لو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صاع کیا چیز ہے؟ پہلے کے دور میں تم لوگ دیکھے یا نہیں دیکھے نہیں بتا سکتے، پہلے کے دور میں گیہوں، چاول، سمجھ رہے، چنا، مسور وغیرہ ناپنے کے لیے لکڑی کا ایک بنا ہوا نپونا ہوتا تھا، سمجھ رہے؟ تو ابے پہلے ہوتا تھا، اب ہے کہ نہیں اس کو جان دو، پہلے ایسا ہوتا تھا، بس ختم ہو گئی بات، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک نپونا ہوتا تھا لکڑی کا، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے ناپتے تھے، اس سے گیہوں، چاول، اس طرح کی چیز ناپتے تھے۔ تو عرب میں بھی ایسا تھا، تو لکڑی کا بنا ہوا ایک خاص نپونا جس سے کوئی چیز ناپی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک خاص نپونا تھا، اس کا نام عرب صاع رکھتے تھے۔ اس کا وزن، اس کے وزن میں اختلاف ضرور ہے، لیکن ہمارے نزدیک آج کے وزن سے وہ 4 کلو 90 گرام کا ہوتا ہے۔ کتنا؟ 4 کلو، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ایک ناپنے کا برتن، سن رہے ہو؟ جیسے کہ آج ناپنے کے لیے ترازو ہوتا ہے اور باٹ ہوتا ہے، بٹکھرا 1 کلو کا، 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی ایک نپونا تھا، کیا تھا؟ نپونا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ صاع۔ تو اب سمجھ گئے کہ وہ ایک نپونا ہے، سن رہے ہو؟ اب ایک حدیث ہے، کیا؟ لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے مت بیچو۔ تو 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں بیچنا حرام، ٹھیک ہے؟ یہ بات صاف ہے، اس میں مجھے گفتگو نہیں کرنی۔ آگے ہے ولا الصاع بالصاعین، اسی طریقے سے 1 صاع کو 2 صاع کے بدلے میں نہ بیچو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ٹھہرو یہاں پر، ابھی تم نے سنا کہ صاع ایک مخصوص نپونے کا نام ہے، ایک خاص نپونے کا نام ہے۔ تو صاع کا حقیقی معنی وہ خاص نپونا جو لکڑی کا ہوتا ہے، بات سمجھو، بولو بھائی۔ تو اس کا حقیقی معنی وہ ایک خاص نپونا، مگر اس کا ایک مجازی معنی بھی ہے، اس کا ایک مجازی معنی کیا مجازی معنی ہے؟ صاع میں ناپے جانے والی چیز، اس نپونا میں ناپے جانے والی چیز، مثلا گیہوں، مثلا جو، مثلا چاول، سمجھ گئے؟ یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو صاع ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یا تو صاع سے مراد اس کا حقیقی معنی نپونا، اگر حقیقی معنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 صاع کو، 1 نپونا کو 2 نپونا سے بیچنا حرام، یا تو حقیقی معنی مراد ہے، یا یہ کہ یہاں پر اس کا مجازی معنی مراد۔ اگر مجازی معنی مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ 1 صاع میں جو گیہوں ہے، سمجھ رہے ہو، 1 صاع گیہوں کو 2 صاع گیہوں سے، 1 صاع چاول کو 2 صاع چاول سے بیچنا حرام ہے۔ تو حدیث میں جو صاع کا لفظ ہے، یا تو یہاں پر مراد اس کا حقیقی معنی ہوگا، یعنی نفس صاع، بولا پلو، نفس صاع وہ نپونا، یا یہ کہ اس کا مجازی معنی، یعنی اس میں جو چیز ناپی جائے، گیہوں، چاول وغیرہ، 2 معنی میں سے کوئی ایک معنی ہی مراد ہوگا۔ دونوں معنی تو ایک وقت میں مراد نہیں ہو سکتا،
کہ سا بھی نفس نپونے کا بھی، ایک نپونے کا 2 نپونوں سے بیچنا بھی حرام ہو، اور اس کے اندر جو چیزیں ناپی جاتی ہے گیہوں چاول اس کا بھی حرام۔ دونوں معنی تو ایک ساتھ مراد نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ دونوں معنی اگر ایک ساتھ مراد لو تو لازم آئے گا معنی حقیقی اور معنی مجازی کا اجتماع۔ ایک وقت میں بیک وقت ایک لفظ سے اس کے حقیقی اور مجازی معنی کا اجتماع لازم آئے گا، اور یہ جائز اس لیے یہ معنی تو مراد نہیں ہو سکتے۔ تو ہے کون سا معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی؟ تو ہم کہتے ہیں یہاں معنی مجازی مراد ہے، اور اس بات کو دوسرے لوگوں کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ معنی مجازی بہی طور کہ 1 سا گیہوں کی بیع 2 سا گیہوں سے حرام ہے، 1 سا بات سمجھ رہے، جو کی بیع 2 سا جو سے حرام ہے، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، حرام ہے، ذرا دھیان سے سنو، یہ تو حرام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سا سے مراد ما فی السا، سا سے مراد جو اس میں سا میں ہو، گیہوں، جو، نمک، ایسی کوئی بھی چیز، تو سا سے مراد کیا ہے؟ ما فی السا جب لیا جا چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے نفس سا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو سا سے ناپی جانے والی چیز گیہوں، بات سمجھ رہے ہیں، سا سے ناپی جانے والی چیز جو، تو 1 سا جو کو 2 سا جو سے بیچنا تو حرام ہے اس حدیث کی وجہ سے، بات سمجھ رہے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے، مگر نفس سا، خود سا جو ایک نپونا ہے، اس ایک نپونا کو 2 نپونا سے بیچنا جائز ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں، بات سمجھ رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ حدیث اس کو شامل نہیں ہے۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہاں معنی مجازی مراد لیا جا چکا تو معنی حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا، لہٰذا 1 نفس سا کو 2 نفس سا سے بیچنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات سمجھ میں آئی، یہاں پر ایک لفظ سا آیا ہے، اس کا ایک حقیقی معنی ہے، ایک مجازی معنی ہے، اور جب مجازی معنی مراد لیا جا چکا تو اب حقیقی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، ورنہ ایک حالت میں ایک لفظ سے اس کا حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیا جانا لازم آئے گا، جو اپنے آپ میں جائز نہیں ہے۔ سمجھے؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جب مراد لیا جا چکا ما يدخل فی السا، سا سے کیا مراد لیا جا چکا؟ ما يدخل فی السا، وہ چیز جو سا میں داخل ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، داخل فی السا، اور وہ کون ہے؟ گیہوں وغیرہ ہے۔ کہتے ہیں جب سا سے ما يدخل فی السا مراد لیا جا چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا السا بالساءین میں، سمجھ گئے کہ سا سے کیا مراد لیا جا چکا؟ ما فی السا۔ تو جب سا سے مراد ما فی السا لیا جا چکا تو اب نفس سا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ کہتے ہیں سکت اعتبار نفس سا، تو نفس سا کا اعتبار ساکت ہو گیا، یہاں تک کہ حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ نفس سا، ایک نفس سا کی بیع 2 نفس سا سے جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟